بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون۔ الحق من ربك فلا تكونن من الممترين۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اگر آپ لے آئیں ان کے لیے جن کو کتاب دی گئی ہے، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر قسم کی نشانی، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہیں آپ پیروی فرمانے والے ہیں ان کے قبلے کی، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اور نہیں ان کے بعد بعض کے قبلے کو مانتے ہیں، ولئن اتبعت اهواءهم، اور اگر بفرض محال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، من بعد ما جاءك من العلم، اس کے بعد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم آ چکا ہے، انک اذا لمن الظالمین، اس وقت بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم البتہ زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس کو پہچانتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے بچوں کو، بیٹوں کو پہچانتے ہیں، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک البتہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، البتہ وہ چھپاتے ہیں حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، حق تیرے پروردگار کی طرف سے ہے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، پس نہ ہو آپ شرک کرنے والوں میں سے، شک کرنے والوں میں سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 145، 46 اور 47 ہیں۔ پچھلی آیت میں اللہ وحدہ لا شریک نے رسول اللہ مبارک کی خواہش اور تمنا کا ذکر فرمایا، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم دیکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار آسمان کی طرف اپنے چہرے انور کو پلٹنا، دیکھنا کہ ابھی وحی آ جائے گی، ابھی وحی آ جائے گی۔ ہر نماز کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیفیت ہوتی تھی، چاہتے تھے کہ بیت اللہ شریف کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا
تو 17 مہینے کے بعد مدینہ منورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اب رب العالمین وحدہ لا شریک کی آیت میں فرماتے ہیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اہل کتاب کو خوش نہیں کر سکتے، جیسے مرضی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نشانیاں لے آئیں، ان کو سمجھائیں، انہوں نے نہیں سمجھنا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ناسمجھے نہیں ہیں۔ جب ایک شخص لا علمی کی وجہ سے کوئی کام کرتا ہے اس کو سمجھا دے تو وہ سمجھ جائے گا، جب ایک آدمی ہٹ درمی ضد اور عناد میں آ جائے اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا اور خواہش یہ ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے یہ لوگ مان جائیں اور یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ مقصد تو رسول اللہ مبارک کا یہ تھا۔ رسول اللہ مبارک ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ کوئی شخص ایمان سے محروم رہ جائے، تمنا یہ تھی کہ یہ ایمان لے آئیں۔ تو رسول اللہ مبارک کو تسلی دی پروردگار عالم نے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی بھی نشانی، ہر طرح کے دلائل پیش کر دیں، انہوں نے نہیں مانا۔ بیت اللہ شریف کے قبلہ ہونے پر ان کو جو مرضی آپ فرما دیں انہوں نے ماننا نہیں ہے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہیں آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ یہ اس سے کم پہ راضی نہیں ہے، یہ یہی چاہیں گے کہ ہاں جی آپ آ جائیں، اس قبلے کو چھوڑ دیں اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ پچھلی 1-2 رکوع پہلے گزر چکا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک آپ پورے کے پورے یہودی عیسائی نہیں ہو جاتے یہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے۔ یہ مانتے، یہ کسی صورت بھی اس سے کم پر راضی نہیں ہوتے۔ تو رب العالمین نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو خوش کرنا چاہیں، آپ چاہیں کہ یہ مان جائیں، نہیں مانیں گے۔ اور ایک صورت ہے ماننے کی، وہ یہ ہے کہ آپ بھی، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کو چھوڑ کر بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنا لے۔ اور پھر یہ آپس میں یہود اور عیسائی یہ بھی متفق نہیں ہے۔ عیسائیوں کا قبلہ ہے صخرہ، وہ جو چٹان ہے، وہ اس چٹان کی طرف نماز پڑھتے ہیں، اپنی عبادت وغیرہ کرتے ہیں، اور یہود بیت المقدس جو ہے اس کو اپنا قبلہ بناتے ہیں۔ تو یہ آپس میں بھی ایک نہیں ہے یہود و نصارہ، ان کا آپس میں بھی وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، ان کے بعد بعض کے قبلے کی پیروی کرنے، یعنی یہود عیسائیوں کے اور عیسائی یہودیوں کے قبلے کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر بفرض محال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہشات کی پیروی شروع کر دی۔ آج بھی ایک بڑا بہت ایک خوبصورت خوشنما بنا کر بین المذاہب ہم آہنگی، بڑی بات ہے جی، بین المذاہب ہم آہنگی۔ کیسے ہم آہنگی کر سکتے ہیں؟ وہ آپ کے پیغمبر کو پیغمبر نہیں مانتے، اس سے بڑھ کر کیسے ہو سکتا ہے؟ راستے ہی جدا ہیں، کہاں پر ہم آہنگی آ سکتی ہے؟ کوئی صورت تھا ہی نہیں۔ اور وہ کیا ہے نہیں، عالم 2-4 ادھر جو ہے وہ اپنے ساتھ پادری بٹھا لی ہے، 2-4 ادھر میرے جیسے پیٹ سے ٹھک مولوی بٹھا لی ہے، اور کیا بات ہے جی ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ کون پر جائیں عیسائیوں کو، عیسائیت کا سب سے بڑا علم بردار امریکہ کو سمجھائیں جو مسلمانوں کے اوپر اتنے بڑے بڑے مظالم کر رہے ہیں، وہاں بین المذاہب ہم آہنگی کہاں چلی جاتی ہے؟ فرانس اور لندن اور مختلف ممالک میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو مظالم وہ کر رہے ہیں، ان کے خلاف کوئی آواز اٹھائے نا کوئی عیسائی؟ یہ صرف باتیں ہیں، یہ کوئی بین المسالک کر رہا ہے، کوئی بین المذاہب کر رہا ہے، ایک طریقہ ہے اپنا اپنے، بہرحال دکانداریاں ہیں۔ فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر بفرض محال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی خواہشات کی پیروی کی تو باوجود آپ کے اتنے بڑے اونچے مقام کے، من بعد ما جاءک من العلم، آپ کے پاس علم آ چکا ہے،
آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی امت کا قبلہ بیت اللہ شریف ہے اور آپ کے احکامات جدا گانا ہیں، اگر ان میں بھی آپ نے کوئی خلط ملط کرنے کی کوشش کی تو انک اذا لمن الظالمین، زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ ایسے ہے جیسے رسول اللہ مبارک کے بارے میں سورہ زمر میں ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، بلکہ سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 19 پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، ایک دو نہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ابراہیم علیہ السلام کا اسحاق اور یعقوب، كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا، یہ جلیل القدر پیغمبر بھی اگر شرک کریں گے نہیں، لیکن اگر یہ بھی کریں گے ان کے بھی اعمال ضائع، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہشات کی پیروی ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں، اور یہ ناسمجھی کی وجہ سے نہیں کر رہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اہل کتاب اس بات کو اس انداز سے اتنے بخوبی سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، جیسے اپنی گود میں بچہ ہو، اس کے بارے میں ماں باپ کو شک ہو سکتا ہے کہ میرا ہے کہ نہیں ہے۔ بلکہ حضرت عبداللہ ابن سلام اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے ہمیں اپنے بچے کے بارے میں اتنا یقین نہیں جتنے رسول اللہ مبارک کی نبوت کے بارے میں یقین ہے۔ اس کا امکان تو ہے کہ ممکن ہے ہماری بیویوں نے کہیں خیانت نہ کی ہو، لیکن رسول اللہ مبارک کی نبوت کے بارے میں ہمیں کوئی شک، اللہ ہمیں بھی ایسے ایمان کا کروڑواں حصہ نصیب فرما دے۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، جن کو کتاب تورات اور انجیل دی گئی ہے، یعرفونہ کما، ہم نے ان کو کتاب دی ہے، وہ جانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس مسئلے میں کوئی ان کو تردد نہیں ہے، شک نہیں ہے کہ کیا ہے۔ ان کو بھی پتا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبلہ اور کعبہ بیت اللہ ہوگا، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، ایک نشانی رسول اللہ مبارک کی موجود تھی، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ۔ ام المومنین اما صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ خیبر کا ایک بہت بڑا یہودی تھا، اس کی بیٹی ہے، تو باپ مردار ہو گیا، یہودی تھا، اور یہ لونڈی حیی بن اخطب کی بیٹی ہے، یہ تو رسول اللہ مبارک نے ان سے نکاح فرما لیا۔ باہر کے یہ خود بیان فرماتی ہیں کہ چچا جان آئے، ان کے چچا بھی بہت بڑے عالم تھے اور والد بھی بہت بڑے عالم تھے، یہودی تھے، تو انہوں نے رسول اللہ مبارک کے بارے میں اپنے بڑے بھائی سے پوچھا، میرے والد سے، کہ بھائی جان بتائیں یہ جو پیغمبر کی ساری نشانیاں ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا 100% صحیح، 100%۔ فرماتی میں سن رہی تھی۔ اچھا، فرماتی کہ پھر چچا نے کہا کہ پھر ایمان کیوں نہ لائے؟ انہوں نے کہا نہیں، ایمان نہیں لانا، ایمان نہیں لانا۔ جانتے تھے، یہ نہیں کہ کوئی انجانے میں ان سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا، جان بوجھ کر وہ رسول اللہ مبارک کی نبوت پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ، ایک فرقہ، ایک جماعت ایسی ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ، وہ حق کو چھپاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ حق کیا ہے، الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، حق تیرے پروردگار کی طرف سے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، کوئی شخص حق کے بارے میں شک شبے میں نہ رہے کوئی، بلکہ کیا ہے، اس کا سچا اور پکا ایمان ہونا چاہیے حق کے بارے میں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، مزید تفصیل انشاءاللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين،
اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله في الدارين.